یہ کیسے ہوا؟ کہہ دے یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وما اصابکم، اور جو مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں بھڑیں تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے، اور تاکہ وہ ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی اور جن سے کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا مدافعت کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہم کوئی لڑائی معلوم کرتے، یعنی ہمیں لڑنا آتا ہوتا تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس دن اپنے ایمان کے قریب ہونے کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اپنے منہوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے، کہہ دے پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا دینا اگر تم سچے ہو، اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہرگز مردہ گمان نہ کر، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ یہی بات دوسرے پارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی اسی دنیا میں ہے، کیونکہ وہاں آیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے کہ وہ زندگی کیسی ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اس پر بہت خوش ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اور ان کے بارے میں بھی بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے نہیں ملے، یعنی جنہیں جہاد کرتا چھوڑ آئے ان کو ملنے والے انعامات پر بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے جو ختم، اور غم ماضی کا ہوتا ہے یہ بھی ختم۔ وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل پر بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس بات پر کہ بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ جنہوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور متقی بنے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ لوگوں نے ان سے کہا بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ اچھا کارساز ہے۔ یہ آیت واقعہ حمراء الاسد کے بارے میں ہے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام بھیجا کہ وہ بہت بڑا لاؤ لشکر جمع کر کے آ رہا ہے اور مدینے پر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں میں خوف اور کمزوری کے بجائے مزید ایمانی قوت پیدا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسی طرح بخاری میں ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگ ڈرانے لگے ان الناس قد جمعوا لکم، ڈرانے لگے تو آگے سے کیا جواب دیا؟ ہمیں اللہ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ جب بھی کہیں سے آپ کو بلیک میل پریشرائز کیا جا رہا ہو تو یہ بہترین جواب اور دعا ہے۔ فانقلبوا، تو وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ دیکھیں بعض مومنٹ امتحان ہوتے ہیں، اور اس وقت نکالے گئے جملے زندگی آسان کر دیتے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور اللہ سے ڈرنا اس کی نافرمانی کی جرت نہ کرنا ہے، گناہ کو چھوڑنا اور جہنم سے بچنا ہے کہ اس کی سزا کا ڈر ہو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ، اور وہ لوگ تجھے غمزدہ نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ان کی تو دنیا بڑی حسین ہے، تو یہ انہیں دنیا میں مل رہا ہے، آخرت ختم ہے، اس پر رشک نہ کریں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کریں کہ بے شک جو مہلت ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں۔ یہ ہے جواب جو ہر وقت یہ خیال آتا ہے کہ اگر وہ نافرمان ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، تو انہیں یہ سب کیوں ملا ہوا ہے؟ یہ ڈھیل ہے،
اور اصل میں عذاب مہین کی طرف پہنچنے والا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ کبھی ایسا نہیں کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ یعنی امتحان انسان کو اڑانے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، یعنی یہ سب بتا کے کرے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے کہ وحی کے ذریعے اسے کچھ بتائے۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، سیونگ ہو رہی ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کو اللہ نے کچھ مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی اور وہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ اسے اپنے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور اس سے کہے گا، میں ہوں تمہارا مال، میں ہوں تمہارا خزانہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، بلا شبہ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے جلنے کا عذاب چکھو۔ یہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اس سے پہلے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر زور دیا گیا تو یہودی اعتراضات کرنے لگے کہ لو جی، اللہ بھی فقیر ہو گیا اور بندوں سے قرض مانگنے پر آ گیا۔ تو ان کے جواب میں آیت اتری کہ ہم گستاخوں کا ریکارڈ بنا رہے ہیں، اور عنقریب وہ کافر کردار کو پہنچیں گے اور عذاب حریق کی سزا میں گرفتار ہوں گے۔ الذین قالوا، جنہوں نے کہا، بے شک اللہ نے ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کی بات کا یقین نہ کریں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ کہہ دے، بے شک مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، اور وہ چیز لے کر بھی جو تم نے کہی ہے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے تھے؟ پھر اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو بے شک کئی رسول تجھ سے پہلے جھٹلائے گئے جو واضح دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن ہی پورے دیے جائیں گے۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایذا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی پرواہ نہ کی، اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی، یعنی دنیا کے مفاد کو عزیز رکھا۔ سو برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کر جو ان کاموں پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے، اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے۔ پس تو انہیں عذاب سے بس نکلنے میں کامیاب ہرگز خیال نہ کر، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حلال حرام کی تمیز کے بغیر جسٹ سراہے جانے کی خواہش، اور وہ بھی اس پر جو کیا بھی نہیں، یہ یقیناً عذاب علیم تک پہنچانے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس آیت سے آخر سورت تک آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ دعا بھی ہے اور دل کی ترجمانی بھی ہے، رب سے مناجات ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں عقلوں والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔
وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ تو جسے آگ میں ڈالے سو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ فوت کر۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں عطا فرما جس کا تو نے وعدہ ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، یہ مساوات ہے، تمہارا باز باز سے ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انہیں میرے راستے میں ایذا دی گئی اور وہ لڑے اور قتل کیے گئے، یقیناً ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کروں گا، اور ہر صورت انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اللہ کے ہاں سے بدلے کے لیے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ تجھے ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا، یعنی رونق ریل پیل، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے جنہوں نے کفر کیا، تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا بچھونا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اور بلا شبہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں قرآن کا انصاف، جا بجا اہل کتاب کے نیکوکاروں کی بھی گواہی دی۔ اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان